چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی اگر انتقال کر جاتی ہے تو اس کو غسل دینے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی اگر انتقال کر جاتی ہے تو اس کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ لڑکی کو چھوٹی بچی کو کتنے کپڑے میں کفن دیں گے اور لڑکے کو کتنے کپڑے میں کفن دیں گے؟ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اگر کوئی چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی انتقال کر جاتی ہے تو ان کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہوگا، کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہوگا، لڑکے کو کتنے کپڑوں میں کفن دیں گے، لڑکی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیں گے اور غسل دینے کا طریقہ کیا ہوگا، مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی مشقت کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جو لڑکا ابھی ہو تو لڑکا بالغ نہ ہوا ہو لیکن بالغ ہونے کی عمر کے قریب ہو تو ایسی صورت میں وہ مردوں کے حکم میں ہی ہوگا، اس کے غسل کا اور کفن کا حکم بالکل سیم اسی طرح ہوگا جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے۔ یعنی اگر کوئی لڑکا وہ بالغ ابھی نہیں ہوا، بالغ ہونے کی عمر کے قریب ہے، اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کو غسل بالکل سیم اسی طرح دیا جائے گا جس طرح مردوں کو غسل دیا جاتا ہے۔ کفن میں بالکل اس کو اسی طرح پہنایا جائے گا جس طرح مردوں کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، ایک لفافہ بڑی چادر، ایک اس کے قد کے برابر چادر اور تیسری اس کی جو قمیض ہوگی۔ ان دونوں پر میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں، مردوں کو کفن پہنانے کے طریقے پر بھی اور غسل دینے کے طریقے پر بھی تفصیل کے ساتھ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ چینل پہ جا کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ، اگر کوئی لڑکی انتقال کر جاتی ہے اور وہ بھی بالغہ ہونے کے قریب تھی، اتنی تھی نابالغہ لڑکی تھی لیکن ایج اس کی اتنی ہو چکی تھی کہ وہ بالغہ ہونے کے قریب تھی، تو اس کا حکم بھی بالکل عورتوں کی طرح ہوگا، بالغہ عورتوں کی طرح۔ اس کے غسل کا حکم بھی اور اس کے کفن کا حکم بھی اسی طرح ہوگا۔ غسل اس کو اسی طرح عورتوں کی طرح دیا جائے گا اور کفن بھی اس کو اسی طرح پہنایا جائے گا جس طرح عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ 5 کپڑوں میں اس کو کفن دیا جائے گا۔ اس پر بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ عورتوں کو کفن کس طرح پہنانا ہے، 5 کپڑوں میں ان کو کفن دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ویڈیوز، عورتوں کو غسل دینے کا طریقہ اور عورتوں کو کفن پہنانے کا طریقہ، یہ بھی آپ جا کے چینل پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جو سنیں گے جانیں گے وہ یہ ہے کہ اگر چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی انتقال کر جاتی ہے ان کا حکم کیا ہوگا۔ جو تھوڑے میچور ہوں، بالغ ہونے کے قریب ہوں، ان کا تو میں بتا چکا کہ ان کا سیم حکم اسی طرح ہوگا جس طرح بالغ کے لیے حکم ہوتا ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کا بتا چکا۔ اب جو کم ایج کا بچہ ہے جیسے 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا یا پھر اس سے بھی کم، چند سالوں کا، چند مہینوں کا، چند دنوں کا، چند ہفتوں کا اگر بچہ ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا، وہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ان کو غسل کس طرح دیں گے، کفن کس طرح پہنائیں گے۔ سب سے پہلی یہ بات تو یاد رکھ لیں کہ پہلے لڑکے کا سن لیتے ہیں کفن کے بارے میں اور غسل کے بارے میں، یا پھر دونوں کا پہلے غسل کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی اگر انتقال کر جاتی ہے تو اس کو غسل دینے سے پہلے وہ تختے پہ آپ اسی طرح دھونی دے لیں، 3 بار، 5 بار، 7 بار آپ دھونی دے لیں، پھر اس تختے پہ اس کو لٹائیں اور ایک ہی بار اگر آپ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل اس طرح پانی بہا دیتے ہیں، کوئی چیز اگر لگانی ہے بدن پہ یا بیری کے پتوں کو جوش دیا ہوا پانی اگر اس کے جسم پر بہا دیتے ہیں، اچھی طرح مل دیتے ہیں، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ 1 بار بہا دیں، 2 بار بہا دیں، 3 بار بہا دیں تو غسل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جیسے سر کو پہلے دھو لیں یا پھر جیسے نماز کی طرح وضو کروایا جاتا ہے، ہاتھوں کو، اس کے پاؤں کو اور چہرے کو اس طرح دھونا، جیسے مثال کے طور پر کوئی 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا بچہ ہے تو اس طرح بھی اگر آپ کرواتے ہیں جیسے پہلے وضو کیا جاتا ہے یا جو بالغ ہوتا ہے اس کو وضو کروایا جاتا ہے جیسے پہلے، اس طرح اگر آپ بچے کو کرواتے ہیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس طرح بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ بچہ اور بچی دونوں کے لیے سیم حکم ہے کہ آپ اس طرح جیسے مردوں کو غسل دیا جاتا ہے اس طرح اگر آپ ان کو غسل دیتے ہیں کہ پہلے آپ ان کو وہ استنجا کروا کے اور پھر اس طرح آپ ان کو مکمل جیسے نماز کے لیے وضو کروایا جاتا ہے وضو کروا لیں، لیکن اس میں جیسے کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور گھٹنوں تک ہاتھ وغیرہ دھونا یہ نہیں ہے۔ یعنی سیدھا چہرہ دھوئیں، بازو دھوئیں ان کے کوہنیوں سمیت اور سر کا مسح کر دیں اور دونوں پاؤں دھو دیں آپ ان کے۔ اس کے بعد پھر سر دھوئیں، سر دھونے کے بعد مکمل بدن دھو دیں۔ پہلے دائیں جانب سے دھوئیں، یعنی بائیں کروٹ پہ لٹا کے دائیں جانب سے دھوئیں، پھر دائیں کروٹ پہ لٹا کے بائیں جانب سے دھوئیں، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل اس طرح دھو دیں۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے بالکل سیم اسی طرح آپ دے دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف جیسے مکمل سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہا دیتے ہیں اور اچھے طریقے سے مل دیتے ہیں، 3 بار اس طرح پانی بہا دیں تب بھی غسل ہو جائے گا۔ جیسے پہلے وضو وغیرہ کرواتے ہیں یہ نہیں کروایا، صرف پانی اوپر سے بہا دیا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی ان کا غسل ہو جائے گا۔ اب کفن پہنانے کی باری آ جائے گی، یعنی وہ خوشبو وغیرہ ڈال کے سارا کچھ اسی طرح کرنا ہے۔ پھر ان کو جو کفن پہنانا ہے اس کو بھی آپ دھونی دے لیں 3 بار، 5 بار، 7 بار۔ اب کفن پہنانے کی جو بات ہے، کفن میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مردوں کے لیے ویسے تو جو بالغ ہوتا ہے 3 کپڑے ہوتے ہیں، لفافہ، ازار اور کفنی۔ یعنی لفافے سے مراد ہے بڑی چادر جو قد سے
بڑی ہوتی ہے سر کی جانب سے بھی اور پاؤں کی جانب سے بھی چھوڑی جاتی ہے، یعنی بڑی کاٹی جاتی ہے کہ دونوں طرف سے باندھی جا سکے۔ دوسری ہوتی ہے ازار، جس کو تہبند بولتے ہیں، وہ سر سے لے کر پاؤں کے برابر ہوتی ہے، یعنی قد کے بالکل برابر ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی چھوڑنا چاہیں زائد 1 1 1.5 انچ تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور تیسری ہوتی ہے کفنی، جس کو قمیض بولتے ہیں، وہ ٹخنوں تک آ جائے یا ٹخنوں سے تھوڑا نیچے تک آ جائے، ڈبل پلو اس کے ہوتے ہیں، ایک اوپر کی طرف سے آئے گا سینے کی طرف سے اور ایک نیچے کی طرف سے کمر کی طرف سے ہوگا اس طرح، اور درمیان میں گلا ڈالنے کی، گلے سے اتارنے کے لیے یہ جگہ بنائیں گے کاٹ کر، یہ ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ اب عورتوں کے لیے 5 کپڑے کون سے ہوتے ہیں؟ لفافہ ہوتا ہے، ازار ہوتی ہے، کفنی یعنی قمیض ہوتی ہے، اور ان کا سینہ بند ہوتا ہے، اور اوڑھنی ہوتی ہے، چادر جس کو آپ کہہ لیں، لیکن اس کا وہ کاٹنے کا طریقہ کار کچھ الگ ہوتا ہے۔ یہ بالغہ کے لیے ہوتا ہے، اور بالغ مرد کا بھی میں نے بتا دیا۔ اب جو چھوٹا بچہ ہے اس کو کفن کس طرح دیں گے؟ جو چھوٹا بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کو اگر کفن دیتے ہیں جیسے بالکل مثال کے طور پر چند دنوں کا ہے، چند مہینوں کا بچہ ہے، اس کو آپ دیتے ہیں جیسے ایک ہی کپڑے میں ایک چادر کاٹ لیتے ہیں جو قد سے بڑی ہو، اس کے بچے کے قد سے تھوڑی سر کی جانب سے اور تھوڑی پاؤں کی جانب سے، اور ایک ہی چادر میں اگر آپ اس کو اس طرح کفن دے دیتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ کفن جو ہوگا وہ معاملہ ادا ہو جائے گا، کفن ہو جائے گی، اسی طرح دفن کر دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں مثال کے طور پر 2 چادریں کر دیتے ہیں کہ ایک بڑی چادر جو قد سے بڑی ہو اور ایک ازار کے طور پر اس بچے کے قد کے برابر چادر ہو، اس طرح اس کو کفن 2 چادروں میں دے دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو 3 چادروں میں ہی کفن دیں، جس طرح بڑے بندے کو دیا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے، بہتر ہے کہ اس کے لیے بھی آپ قمیض بنائیں اسی طرح، پھر دوسری چادر جو ہوگی قد کے برابر اس کو بنائیں، پھر تیسری چادر جو ہوگی اوپر لپیٹنے والی، جو بچہ چند دن کا ہو چاہے 1 دن کا بھی ہو، اس کے لیے بھی اس طرح کریں تو یہ بہتر ہے۔ باقی ایک چادر میں بھی اس کو دے دیتے ہیں کفن تب بھی ٹھیک ہے، کفن ہو جائے گا۔ 2 چادروں میں دے تب بھی ٹھیک ہے، 3 چادروں میں دے دے تب بھی ٹھیک ہے، وہ چند دن کا ہو، چند ہفتوں کا ہو، چند مہینوں کا ہو، چند سالوں کا بچہ ہو تو اس کو آپ اس طرح دیں 3 کپڑوں میں، جس طرح بڑے مرد کو، بڑے آدمی کو دیا جاتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ عورت کے لیے بھی آپ اسی طرح آ جائیں کہ اگر چھوٹی بچی ہے جیسے مثال کے طور پر 1 دن کی، چند دن کی، چند ہفتوں کی، چند مہینوں کی ہے، تو اس کو آپ 2 چادروں میں کفن دیں۔ ایک تو بڑی چادر جو قد سے بڑی ہو جس کو لفافہ بولتے ہیں، ایک وہ چادر، ایک دوسری چادر بنائیں جو قد کے برابر ہو، تو پہلے وہ لپیٹیں پھر اس کے بعد بڑی چادر لپیٹیں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے نیچے بڑی چادر بچھائیں گے، پھر اوپر چھوٹی چادر جو قد کے برابر ہوگی وہ بچھائیں گے نیچے، پھر اس کے اوپر بچی کو لٹائیں گے، پھر یہ جو قد کے برابر چادر تھی اس کو فولڈ کریں گے، اور پھر اس کے بعد بڑی چادر جو ہوگی اس کو فولڈ کریں گے، اور فولڈ اس طرح کریں گے کہ بائیں سائیڈ پہلے فولڈ کریں گے اوپر ڈالیں گے، اور دائیں سائیڈ بعد میں کہ دائیں سائیڈ اوپر آ جائے، نیچے والی چادر کو بھی بالکل اسی طرح کریں گے۔ لیکن اگر جیسے یہ کفن کی بجائے عورت والا کفن بالکل پورا اس کو دیا جاتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، بہترین یہ ہے کہ اس طرح آپ اس کو بھی، چاہے 1 دن کی بچی ہو، چاہے چند دنوں کی، چند مہینوں کی، یا چند سالوں کی بچی ہے، تو اس کو بھی اگر آپ 5 کپڑوں میں کفن دیتے ہیں پورا، جیسے عورت کو دیا جاتا ہے لفافہ، ازار، کفنی یعنی اس کی قمیض جو ہوتی ہے سینہ بند، اور اسی طرح وہ جو تیسری چیز ہوتی ہے اوڑھنی، اس طرح مکمل اس کو دیتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح دینا چاہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، بیسٹ ہے۔ اس طرح چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی ہو تو اس کو کفن دیں گے۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے جس پر میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا، کہ جو ہجڑے ہوتے ہیں جن میں وہ امتیاز نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان کو غسل دینے کا اور کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہوگا، غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا، مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بناؤں گا اور اسی چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اور جو پہلے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی گئی ہیں ان کو بھی جا کے دیکھیں، انشاءاللہ سب کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو غسل دینے کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔